الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اپنے بے شمار بندوں کا ذکر فرمایا اور بہت سے نبیوں کا تذکرہ کیا، ان کے حالات اور ان کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اور ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے بتایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ،
یعنی ان واقعات میں، ان حالات میں انسانوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے، سمجھ اور عقل رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ لہٰذا آج میں اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ تمام حضرات یہ نیت لے کر بیٹھے، یہ ارادہ لے کر بیٹھے کہ آج جو کچھ ہم یہاں پر سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ میرے بھائیوں، پروگرام کم نہیں ہوتے، جلسے اور جلوس کم نہیں ہوتے، کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے جس دن آپ کے کانوں میں کسی مقرر کی تقریر نہ پہنچتی ہو۔ اکثر و بیشتر جب آپ رات کو اپنے بستر پر سوتے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں سے پروگرام کی آواز آ رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں سے تقریر کرنے والے کی آواز آ رہی ہوگی۔ تو جلسے بہت ہوتے ہیں، پروگرام بہت ہوتے ہیں، لیکن جتنے زیادہ جلسے ہو رہے ہیں، جتنے زیادہ پروگرام ہو رہے ہیں، جتنے زیادہ میلاد ہو رہے ہیں، اتنے ہی زیادہ ہمارے اندر خرابیاں پیدا ہوتے جا رہی ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پروگرام ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، تقریریں ہو رہی ہے تو سدھار ہونا چاہیے تھا، معاشرے کا اصلاح ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ الٹا کیوں ہو رہا ہے؟ سدھار ہونے کے بجائے ہمارے اندر اور زیادہ بگاڑ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے اخلاص بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ہم جو پروگرام کرتے ہیں اس کو میلاد کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ میلاد ایک رسم اور رواج کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور جب بھی شریعت کے اندر کوئی چیز رسم اور رواج کی شکل اختیار کر لے تو پھر اس کے اندر سے نورانیت ختم ہو جایا کرتی ہے، اس کے اندر سے برکتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں شادی ہو تو میلاد کرا لو، پوچھیں گے بھائی کیوں کرا رہے ہیں میلاد؟ شادی سے میلاد کا کیا لینا دینا؟ بس ہوتے آ رہا ہے تو کرا رہے ہیں۔ جواب یہی ملے گا آپ کو کہ ایک رواج بن چکا ہے، ایک رسم بن چکا ہے کہ شادی کے موقع سے میلاد کرنا ہے، باقی اس سے فائدہ کچھ ہو یا نہ ہو، صرف لوگوں میں شہرت ہونی چاہیے، لوگوں کے اندر یہ بات عام ہونی چاہیے کہ فلاں آدمی نے اپنی شادی کے موقع پر میلاد کروایا۔ اس بات کو آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیں، اور میری باتیں پورے گاؤں میں پہنچ رہی ہوں گی تو لوگ اس کو سنیں اور سمجھیں کہ اس میلاد کے نام پہ، پروگرام کے نام پہ ہم کتنی خرافات کرتے ہیں۔ یہ پروگرام جو ہم کرتے ہیں رسم و رواج کے نام پہ، خدا کی قسم اس سے ہمیں ایک نائے کا رتی برابر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میلادوں سے اور پروگراموں سے جو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ عوام اس کو رسم سمجھ کر، رواج سمجھ کر کرتی ہے،
اس کے اندر للہیت نہیں ہوتی، اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، ریاکاری ہوتی ہے، بس عوام کے اندر مشہور ہو جائے۔ اور ان میلادوں سے، ان جلسوں سے عوام کو فائدہ نہ پہنچنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میلاد کے اندر جو مقررین آتے ہیں، مولانا آتے ہیں، واعظین آتے ہیں، اکثر وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ان پروگراموں کو تجارت بنا رکھا ہے، بزنس بنا رکھا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثر مولوی ایسے ہیں جنہوں نے ان پروگرام کو، ان جلسوں کو، ان میلادوں کو تجارت بنا رکھا ہے۔ جب آپ ان سے بات کریں گے کہ ہمارے یہاں میلاد ہے، آپ کو آنا ہے، تو کہیں گے کہ ہماری فیس تو 10,000 ہے، ہماری فیس تو، ہمارا نذرانہ تو 5,000 ہے۔ تو جب ایسا مولوی جس نے دین کو تجارت بنا رکھا ہو، جس نے دین کو بزنس بنا رکھا ہو، ایسا مولوی اسٹیج پر بیٹھ کر کچھ بات کرے گا تو خدا کی قسم اس کی بات سے نہ اس کی ذات کو فائدہ ہوگا، نہ عوام کو فائدہ ہوگا۔ ہم اپنے مرحومین کا میلاد کرتے ہیں، کسی کے رشتہ دار کو مرے ہوئے 40 دن ہو گیا، تو اب وہ 40واں کے طور پہ میلاد کریں گے، میلاد کریں گے تو اس کا ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچ جائے گا۔ اس نیت سے لوگ میلاد کرتے ہیں۔ تو یہ میلاد کرنا 40ویں پہ ایک رسم اور ایک رواج بن چکا ہے، اور جو چیز رسم بن جائے اس کے اندر سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے، برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اور جو مولوی میلاد میں آتا ہے، بیان کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، تو اس کی نیت تو دین پھیلانے کی ہوتی نہیں، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بس اسٹیج پہ جانا ہے، چلا چلا کر مائک پھاڑ دینا ہے اور اپنا نذرانہ لے کے آ جانا ہے۔ حد تو تب ہو جاتی ہے جب مقررین، واعظین اور شاعر اسٹیج پر کھڑے ہو کر، اسٹیج پر بیٹھ کر یہ بات کہتا ہے کہ میرا نذرانہ اتنا ہے، میں اتنے سے کم تو نہیں لے سکتا۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ ایک مولوی اسٹیج پر بیٹھ کر یہ کہے کہ میرا نذرانہ اتنا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ہم نے میلاد کیا، ہم نے پروگرام کیا اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، لیکن نہ تو ہمارے اندر اخلاص اور للہیت ہے، اور نہ اسٹیج پر بیٹھ کر بیان کرنے والے مولوی کے اندر اخلاص و للہیت ہے، تو اس پروگرام کا، اس میلاد کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ پورا کا پورا پروگرام پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر کرنے والے کے منہ پہ مار دیا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا جب انسان نماز کو جلدی جلدی پڑھتا ہے، بری طرح پڑھتا ہے، تو وہ نماز اللہ تک نہیں پہنچتی۔ نماز پرانے کپڑوں کی طرح لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ کیونکہ نماز کو غلط طریقے پر پڑھا گیا، نماز کے اندر سے اخلاص ختم ہے، للہیت ختم ہے۔ تو صرف یہ نماز کے لیے خاص نہیں ہے، ہر وہ عبادت جس کے اندر دکھاوا آ جائے، ریاکاری آ جائے، اخلاص اور للہیت ختم ہو جائے، ہر وہ عبادت پرانے کپڑوں کی طرح لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ پروگرام تو بہت ہوتے ہیں، جلسے اور جلوس تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ان سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عوام نے اس کو رسم سمجھ کر، رواج سمجھ کر کیا، اور مقررین، واعظین نے اپنا جیب بھرنے کا ذریعہ اس کو بنا دیا۔ اس لیے اس پروگراموں سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔
اس لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کیونکہ میں میلادی مولوی نہیں ہوں، پروگرام میں جاتا بھی نہیں ہوں، اور جب کوئی بڑی خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ بلاتا ہے تو جاتا ہوں، لیکن میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی۔ میں جو باتیں کہوں گا آپ میری باتوں پر عمل کر لیں، وہی میرا نذرانہ ہو۔ میں کہیں بھی جاتا ہوں، کسی بھی پروگرام میں جاتا ہوں تو میری صرف نیت یہ ہوتی ہے کہ میں دین لوگوں تک پہنچا دوں، بلغوا عنی ولو آیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم تک ایک آیت پہنچی ہے تو تم اس ایک آیت کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو اللہ نے جو مجھے علم دیا، اس علم کو، اس دین کو آپ تک پہنچانے کی نیت سے میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ اس لیے میری باتوں کو آپ پوری توجہ کے ساتھ، پوری غور سے سنیں گے اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے۔ تمام لوگ عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے نا؟ پکا ارادہ کریں کہ عمل کریں گے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ میں آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ بیان کروں گا اور اس واقعے سے حاصل ہونے والے سبق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ ہے، اسی طرح مریم علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ ہے۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا بڑھنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دونوں قانون فطرت سے ہٹ کر ہوا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب یعنی قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، کہ جب مریم علیہ السلام اپنے گھر سے نکل کر ایک ایسی جگہ پہ گئی، مشرق کی جانب ایک ایسی جگہ پہ گئی جو نہانے کے لیے بنا ہوا تھا، فاتخذت من دونہم حجابا، اور جب وہ اس غسل کرنے کی جگہ پر پہنچ گئی، نہانے کی جگہ پر پہنچ گئی، فاتخذت من دونہم حجابا، تو ایک پردہ ڈال دیا۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے گھر سے تھوڑی دور پر ایک نہانے کے لیے خاص جگہ بنی ہوئی تھی، مخصوص جگہ بنی ہوئی تھی۔ تو مریم علیہ السلام نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر اس جگہ پر جاتی ہیں اور بیچ میں پردہ ڈال دیتی ہے تاکہ نہاتے وقت کسی کی نظر نہ پڑے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام اس نہانے کی، غسل کرنے کی خاص جگہ پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، کہ اسی حالت میں ہم نے اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔
فتمثل لها بشرا سویا، جو انسانوں کی شکل میں تھا۔ اب مریم علیہ السلام نہانے کے لیے اکیلی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں، مرد کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ تو جیسے ہی مریم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ میں یہاں پر اکیلی ہوں، میں نہانے کے لیے آئی ہوں، اور میری طرف کوئی اجنبی مرد بڑھتا ہوا آ رہا ہے، کوئی نوجوان آ رہا ہے، تو فوراً مریم علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ اے نوجوان، اے مرد، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا۔ کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ جو انسانی شکل میں آئے ہوئے ہیں وہ فرشتے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی مرد ہے، کوئی انسان ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک لڑکی اکیلے میں نہا رہی ہو اور اس کے سامنے کوئی مرد آ جائے تو وہ لڑکی گھبرا جائے گی، اس پہ ہیبت طاری ہو جائے گی۔ لہٰذا مریم علیہ السلام پر ہیبت طاری ہو گئی، وہ گھبرا گئی، اور انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن، کہ انسان میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو جب مریم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال انا رسول ربک، کہ اے مریم گھبرا مت، پریشان مت ہو، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں کوئی مرد نہیں ہوں، انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تیرے رب نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اب کیوں بھیجا؟ اس مقصد کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم سے کہہ رہے ہیں کہ اے مریم گھبرا مت، پریشان مت ہو، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں کوئی مرد نہیں ہوں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور تیرے رب نے مجھے تیرے پاس اس لیے بھیجا ہے، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک پاک، صاف، نیک اور صالح بیٹا دے دوں۔ جب انہوں نے سنا مریم علیہ السلام نے کہ مجھے بیٹا ہوگا، مجھے لڑکا ہوگا، وہ بہت پریشان ہوئی، کہا قالت انا یکون لی غلام، کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، آج تک مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، میری شادی بھی نہیں ہوئی، میرا نکاح بھی نہیں ہوا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں کوئی بدکار لڑکی بھی نہیں ہوں، میں کوئی زناکار لڑکی بھی نہیں ہوں، تو جب مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، میری شادی نہیں ہوئی، میرا نکاح نہیں ہوا، اور میں نے بدکاری بھی نہیں کی ہے، تو پھر مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ حضرت مریم علیہ السلام حضرت جبرائیل سے سوال کر رہی ہیں کہ نہ تو میری شادی ہوئی ہے اور نہ میں نے بدکاری کی ہے، تو پھر بیٹا کیسے ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال کذالک، ایسے ہی ہو جائے گا، قال ربک هو علی ہین، اور یہ کام کرنا تمہارے رب کے لیے بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ نہیں، کیونکہ ایک عورت سے بچے کو پیدا کر دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ جو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں باپ کے حضرت حوا کو پیدا کر سکتا ہے،
تو وہ اللہ بغیر باپ کے، بغیر مرد کے، صرف عورت سے بچے کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ قال ربک هو علی ہین، تمہارے رب کے لیے تو یہ کام بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے تجھے بیٹا دے گا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تو وہ تجھے بیٹا دے کر ہی رہے گا۔ لہٰذا یہ ساری باتیں ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان کو اس طرح اٹھایا اور اس میں پھونک ماری۔ حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، جس کی وجہ سے حضرت مریم پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ اب ایک کنواری لڑکی ہے، شادی نہیں ہوئی، اور وہ پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے وہ گھبرائیں گی، پریشان ہوں گی کہ اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، لوگوں کے طانے کا سامنا کیسے کروں گی۔ لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کو بھی یہ باتیں پریشان کرنے لگی کہ یہ اللہ نے مجھے پریگننٹ تو کر دیا، مجھے حاملہ تو کر دیا، لیکن جب میں اپنے لوگوں کے سامنے جاؤں گی، اپنے گاؤں میں جاؤں گی، اپنے محلے میں جاؤں گی، تو لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ اے مریم تیری شادی تو نہیں ہوئی ہے، پھر تو یہ حاملہ کیسے ہو گئی، تو پریگننٹ کیسے ہو گئی۔ لہٰذا وہ لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں سے بچنے کے لیے گاؤں کو، شہر کو، اپنی بستی کو چھوڑ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل گئی۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حضرت مریم علیہ السلام کو جب حمل ٹھہر گیا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو وہ اپنے گھر بار کو، اپنی بستی کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گئی، تنہائی میں نکل گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب وہ بچے کی ڈیلیوری کا ٹائم قریب آیا، جب ڈیلیوری کا ٹائم قریب ہوتا ہے تو عورت کو ایک طرح کا درد شروع ہوتا ہے۔ تو جب ڈیلیوری کا ٹائم قریب ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام کو وہی درد شروع ہو گیا۔ اب وہ درد کی وجہ سے ادھر سے ادھر چھٹپٹانی پھر رہی ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ دوڑتے ہوئے ایک کھجور کے پیڑ کے پاس گئی اور انہوں نے کھجور کے پیڑ سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اور جب ٹیک لگائی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے، تو اپنے آپ باتیں کر رہی ہے، اپنے آپ کو کوس رہی ہے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہ کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے، یہ وقت آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری باتیں بن گئی ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام اتنی پریشان تھی ذہنی طور پہ کہ وہ موت کی تمنا کر رہی تھی، اور ظاہر سی بات ہے ایک لڑکی کنواری ہے، شادی نہیں ہوئی اور اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے تو وہ پریشان ہوں گی۔ لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام ذہنی طور پر، فطری طور پر بہت پریشان تھی، بہت غم زدہ تھی، اور کہہ رہی تھی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہ کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر گئی ہوں۔ وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری باتیں بن گئی ہوں۔ تو جب وہ بہت پریشان ہوئی تو اللہ کی طرف سے ندا آئی، فناداها من تحتها الا تحزنی، ندا آئی، آواز آئی کہ اے مریم
گھبرا مت، پریشان مت ہو، قد جعل ربک تحتک سریہ، اللہ نے تیرے قدموں کے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے، پانی جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور جس کھجور پہ تو ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی ہے اس کھجور کو ہلاؤ، اس کھجور سے پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، اسے کھاؤ اور پانی پیو۔ اب یہاں پہ علماء نے لکھا ہے جب مریم علیہ السلام کو درد ہو رہا تھا، ڈیلیوری والا درد، تو اللہ نے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کیا اور اوپر سے کھجور گرائے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈیلیوری کے وقت پہ گرم چیز کھانے سے ڈیلیوری میں آسانی ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب کہیں ڈیلیوری کا معاملہ ہوتا ہے تو میٹھا گڑ پھکوا کر لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بالکل تنہائی میں ہے، ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، ایک عورت اکیلی ہے اور ڈیلیوری کا ٹائم قریب ہے، اس کے آس پاس نہ کوئی عورت ہے نہ کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قدرتی طور پر ان کی ڈیلیوری کا انتظام فرما رہے ہیں کہ مریم جس کھجور سے تو ٹیک لگا کے کھڑی ہے اس کھجور کے پیڑ کو ہلاؤ، اس کے اوپر سے پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، تم اس کو کھاؤ، تمہارے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہے، تم اس چشمے سے پانی پیو۔ وقرّی عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھو۔ لہذا انہوں نے پانی پیا، کھجوریں کھائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اب مریم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ اب جنگل چھوڑ کر، اس تنہائی کو چھوڑ کر اپنے گاؤں، اپنی بستی میں جاؤ۔ اب وہ پریشان کہ یا اللہ میں شادی شدہ نہیں ہوں، میرا نکاح نہیں ہوا ہے، اور میں اس بچے کو لے کر اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں جاؤں گی، لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ مریم یہ بیٹا کس کا ہے، یہ بچہ تیرے پاس کہاں سے آیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ تو اللہ نے کہا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کہ جب تجھے کوئی انسان دکھے، جب کوئی آدمی دکھے، جب کوئی بشر دکھے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو تم ان سے کہہ دینا، تم ان سے بات نہیں کرنا، تم ان سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، نہ بولنے کا روزہ، یعنی مون ورت ہوتا ہے نا کہ انسان نہ بولنے کا روزہ رکھ لے۔ تو اللہ نے مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے مریم جب لوگ تجھے دیکھیں اور تجھ سے سوال کریں، تجھ پر کیچڑ اچھالے، تجھے بدنام کرے، تو تجھے کوئی بات نہیں کرنی، تجھے ان کی باتوں کا جواب نہیں دینا۔ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تم ان سے کہہ دینا کہ میں نے اپنے رحمان کے لیے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اس لیے آج میں کسی سے بات نہیں کروں۔ لہذا حضرت مریم علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکم دے رہے ہیں کہ تم جاؤ اور لوگ سوال کریں تو بات نہیں کرنا، لہذا اللہ میری عزت کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ میرا دفاع کرے گا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی بستی کی طرف آتی ہے۔ تو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ مریم آ رہی ہے اور اس کے گود میں چھوٹا سا بچہ ہے، تو ساری بستی کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور تمام لوگ حضرت مریم سے سوال پہ سوال کرتے ہیں کہ اے مریم تو نے یہ کیا کیا،
یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ ہارون کی بہن تمہارا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، تو تم نے پھر یہ کیسا قدم اٹھا لیا کہ شادی سے پہلے بچہ لے کر آ گئی۔ اب لوگ سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں، لیکن مریم علیہ السلام کو تو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ تمہیں کوئی جواب نہیں دینا، چنانچہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کسی کی بات کا، اور ان کی گود میں چھوٹے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 دن کے تھے، یعنی سوا مہینہ کے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، گود میں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جو گود میں اپنے بچے کو لیے ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئی تھی، ان کی طرف اشارہ کیا کہ میں کچھ نہیں کہوں گی، اس بچے سے پوچھو۔ تو جب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو پورے گاؤں کے لوگ بوکھلا گئے، تو پگلا گئی ہے، تو پاگل ہو گئی ہے، تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ، سوا مہینے کا بچہ، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو گود میں ہے، دودھ پی رہا ہے، اور دودھ پیتے بچے سے کہیں بات کی جا سکتی ہے؟ دودھ پیتا بچہ کہیں کسی بات کا جواب دے گا؟ جب مریم علیہ السلام نے لوگوں سے یہ کہا کہ میں کچھ نہیں بولوں گی، میرے اس دودھ پیتے بچے سے پوچھو، یہ تمہاری باتوں کا جواب دے گا، تو پوری کی پوری بستی، اس کے قوم کے تمام لوگ حضرت مریم پر برس پڑے، ان پر غصہ ہو گئے کہ اے مریم تو کیسی پاگل ہو گئی ہے، تیرا دماغ ٹھکانے نہیں ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ کہیں بات کرے گا، یہ چھوٹا سا بچہ میری بات کا جواب کیسے دے گا؟ تمام لوگ حضرت مریم کو ڈانٹ رہے ہیں، ان کو ڈپٹ رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کو تانا دے رہے ہیں۔ اسی درمیان میں گود کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے اپنی گردن اس طرح گھماتے ہیں۔ اب جیسے ہی گردن گھمایا، تمام لوگوں کی آنکھ بڑی ہو گئی، دیکھو اپنی گردن گھما رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ چھوٹا سا سوا مہینے کا بچہ اور خود سے ایسے گردن گھمائے تو تعجب کی بات ہوگی۔ تمام لوگوں کو حیرت ہوئی۔ پھر گود کے اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کروٹ لے رہے ہیں، اور لوگوں کو تعجب ہوا، اور گود کے اندر ہی لیٹے لیٹے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اور سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلا لفظ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال انی عبد اللہ، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تبارک و تعالی مجھے کتاب دینے والے ہیں اور مجھے نبی بنانے والے ہیں، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے بابرکت بنانے والے ہیں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تاکید کی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دیتا رہوں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے باتیں کی تو انسانوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ جس کو رونے کے سوا کچھ نہیں آتا، وہ باتیں کر رہا ہے، آسمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا جملہ کہا، قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم لوگ میری ماں کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، میری ماں پاک صاف ہے، میری ماں بدکار نہیں ہے، یہ ساری باتیں بھی کہہ سکتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو سب سے پہلی بات کہی، قال انی عبد اللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ اس لیے کہا تاکہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ ہوئی تھی، قانون فطرت سے ہٹ کر ہوئی تھی، تو اس بات کا احتمال تھا کہ لوگ ان کو خدا سمجھ بیٹھے، اس لیے اللہ نے ان کی زبان سے سب سے پہلا جملہ جو نکلوایا وہ انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور سارے ہی نبی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ مانا، وہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں، وہ لوگ ناکام ہوئے، اور اس دن سے آج تک ان پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ یہ جو 25 دسمبر آنے والا ہے، ابھی 25 دسمبر کو عیسائی لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں، اس کی وجہ جانتے ہیں آپ؟ ان کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ کا بیٹا عیسیٰ پیدا ہوا۔ نعوذ باللہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ ایسے یہ اتنا گندا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے عیسائی، کیونکہ اللہ کی ذات بیوی سے پاک ہے، اللہ کی ذات بچوں سے پاک ہے، اللہ کی ذات بھائی بہنوں سے پاک ہے، اللہ کی ذات رشتہ داری سے پاک ہے، اللہ کی ذات اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کی ذات میں کوئی شرکت نہیں ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ تو جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی عیسیٰ علیہ السلام کی، ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا، اللہ کا بندہ مانا، اور ان کے ساتھ ہو کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی۔ اور جن لوگوں نے، جن کی عقل گھاس چرنے گئی تھی، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی بنا دیا، اور اس دن سے لے کے آج تک ان پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ اور کچھ لوگ ہمارے زمانے میں بھی ہیں جن کی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی، جو نبی کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہتے ہیں، عالم الغیب کہتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں ایک دم آسان لفظ میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے۔ قرآن میں یہ بات صاف طور پہ موجود ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، بشر ہے، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بشر ہے ہی نہیں، وہ انسان ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے انا بشر، کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، مثلکم تمہاری طرح، انما یوحا الی، تم میں اور مجھ میں صرف فرق اتنا ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، مجھ پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جس کو جس درجے میں رکھا ہو اس کو اسی حد میں رہ کر ماننا، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ نبی انسان ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی انسان ہے، لیکن انسانوں میں
سب سے بڑا مرتبہ ہمارے نبی کا ہے۔ اگر اللہ اپنی خدائی میں ایک ہے تو محمد الرسول اللہ اپنے مصطفی میں ایک ہے۔ دنیا کا کوئی انسان چاہے کتنا بڑا ولی ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، وہ نبی کے مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم یہ جانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی کا مرتبہ اس دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ ساری کائنات کے سردار ہمارے نبی ہے، ساری کائنات کے تاجدار ہمارے نبی ہیں۔ ہر چیز ہمارے نبی کے صدقہ طفیل میں بنائی گئی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نبی کو مختار کل کہہ دیں، عالم الغیب کہہ دیں۔ مختار کل وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز پر اختیار حاصل ہے، اور ہر چیز پر اختیار صرف اور صرف اللہ کی تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی جو فضیلت رکھی ہے، نبیوں کے جو درجات رکھے ہیں وہ عام انسانوں سے کہیں بڑھ کر ہیں، لیکن پھر بھی تمام نبی اللہ کے بندے ہیں، تمام نبی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تمام نبی انسان ہی ہیں، لہٰذا ان کو تمام انسانوں سے اچھا اور بہتر سمجھ کر ان سے عقیدت رکھنی چاہیے، ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ عقیدت اور محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا سبق جو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ملتا ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مرتے دم تک نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی شریعت میں موجود رہی ہے، فرض رہی ہے۔ تعداد میں کچھ کمی زیادہ ہو، رکعتیں کچھ کم زیادہ ہو، لیکن جہاں تک نماز کی بات ہے تو وہ ہر شریعت میں، ہر نبی کی شریعت میں نماز فرض رہی ہے، اور ہمارے لیے بھی فرض ہے۔ لیکن ہم لوگ نماز سے اتنے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اتنی بڑی مسجد ہے، اتنا بڑا گاؤں ہے، لیکن ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا اور غور کرنے کا مقام ہے کہ نماز اتنی اہم عبادت کہ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو حکم دے، تمام نبیوں کے قوموں کو حکم دے، اور اتنی اہم عبادت کہ اللہ تبارک و تعالی یہ نماز عرش پر بلا کر نبی کو دے، اتنی اہم عبادت کے متعلق ہم لوگ کتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم تمام کو اپنی نمازوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نماز کے تعلق سے کتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں، کتنے غافل ہو چکے ہیں۔ حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز سے ہی کافر اور انسان کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ لیکن مسلمان نماز ہی نہ پڑھے تو پھر وہ نام کا مسلمان ہوگا، کام کا نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے کیوں نکالا تھا؟
جانتے ہیں کیوں نکالا تھا؟ اللہ نے شیطان کو یہ حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، دیا تھا کہ نہیں؟ سنے نا؟ تو اللہ نے شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کریں گے، ہم تو آگ سے بنے ہوئے ہیں اور آدم مٹی سے بنا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ مٹی کو سجدہ کرے؟ مٹی نیچے رہتی ہے اور آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آگ مٹی کو سجدہ کرے۔ چنانچہ جب شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے بھگا دیا اور قیامت تک کے لیے مردود قرار دیا۔ کتنا سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا شیطان نے؟ ایک سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا نا کہ بھائی تو آدم کو ایک سجدہ کر لے، لیکن اس نے نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے اس کو بھگا دیا اور قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دیا۔ تو اب سوچئے کہ ہم لوگ دن میں کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں۔ دن میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اور 5 وقت کی نماز میں کتنے سجدے ہوتے ہیں، بیٹھ کے گن لیجئے گا اور سوچئے گا کہ ہم لوگ کا کیا انجام ہوگا۔ جب شیطان کو ایک سجدے کے انکار پر اللہ کی طرف سے اتنا غضب نازل ہوا، اتنا عتاب نازل ہوا کہ قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دیا گیا، تو جب مسلمان کلمہ پڑھنے والا، نبی کا نام لینے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا 5 وقت کی نماز میں 50 سجدوں کا انکار کرے گا تو اس مسلمان کی زندگی کا کیا حال ہوگا؟ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں بے نمازی ہو تو اس کے آس پڑوس میں 40 گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک بے نمازی کی نحوست یہ ہے، غور سے سنیے گا، ایک بے نمازی کی نحوست یہ ہے کہ ایک بے نمازی کی وجہ سے آس پاس کے 40 گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور جب پورا کا پورا گاؤں میں بے نمازی ہوگا تو کیا ہوگا؟ کمائے جائیں گے اور ہائے ہائے کرتے جائیں گے، یہی نہ ہوگا؟ ادھر سے کمائیں گے اور ادھر خرچہ ہو جائے گا۔ تو زندگی میں برکت لانے کے لیے بھی نماز کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بے نمازی کی نحوست یہ ہے کہ 40 گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، تو جب پورا کا پورا گھر ہی بے نمازی ہوگا تو اس گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ وہی طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، خیر و برکت نہیں محسوس ہوگی، پیسہ کدھر سے آتا ہے کدھر جاتا ہے کچھ بھی پتہ نہیں چلے۔ تو زندگی میں سکون چاہیے اور مال میں خیر و برکت چاہیے، تو اس کے لیے بھی نماز کا قائم کرنا ضروری ہے۔ اسے باتیں تو بہت ہے لیکن ٹھنڈی کا وقت ہے، میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، انہی باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔